اس وقت ہمارے ساتھ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب موجود ہے۔ سانحہ اسوات کے بعد وہ پہلی دفعہ یہاں پر پہنچے ہیں، تو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا سیاحوں کو پیغام دیا جائے، حفاظتی اقدامات مکمل ہے، سیاحوں کو آپ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ سوات آئے، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کا دورہ کرے؟ بالکل جی، میں سیاحوں کو، پاکستان بھر کے سیاحوں کو بالکل یہ کہوں گا کہ سوات اور خیبر پختونخوا کے دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، اور سیاحوں کو یہاں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آنا چاہیے۔ یہی موسم ہے، یہاں پر قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں، موسم کو انجوائے کریں، آئیں۔ اور رہ گیا یہ جو ایک واقعہ ہوا، کچھ بدقسمت افسوسناک واقعہ ہوا جس میں پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے کچھ مہمان سیاح جو ہیں وہ شہید ہوئے اور ان کو نقصان پہنچا، تو وہ ایک یقیناً وہ ایک حادثہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ ایک قدرتی آفت تھی، ایک سیلاب اچانک آیا، اس کے نتیجے میں یکدم پانی بڑھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن بہرحال یقیناً اس میں بھی خیبر پختونخوا کی حکومت نے فوری طور پر اقدامات کیے، جو ذمہ دار اہلکار تھے، افسران تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، ان کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹایا گیا، اور ان کے خلاف اب رپورٹ بھی وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی ہے، اس پہ بھی کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ اقدامات کے نتیجے میں ان علاقوں کو مزید محفوظ بنایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی وہاں ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں موجود ہیں، ان کو مزید ساز و سامان بھی دیا گیا ہے، ان کو مزید تربیت بھی دی جا رہی ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اور سوات خاص طور پر بالکل سیف جگہ ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں واضح طور پر ہدایات ہوں کہ اس جگہ کے قریب نہ جائیں، دریا کے کنارے یا گلیشیئرز کے قریب جہاں خطرہ ہو، وہاں انتظامیہ نے بورڈ بھی لگائے ہوتے ہیں، اہلکار بھی منع کرتے ہیں، تو سیاحوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کی خاطر ان جگہوں کے قریب نہ جائیں جہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ دریا بھی جو ہے، دریا کے اندر جانا خطرناک ہے، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ پانی کو انجوائے کریں اور سین کو انجوائے کریں، دریا کے اندر جانا جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، اور عام عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام حفاظتی تدابیر کا احترام بھی کریں اور خیال بھی کریں۔ 2022 کے سیلاب میں بحرین سے لے کر کالام تک 32 کلومیٹر کا راستہ ہے، اس میں صرف 6 کلومیٹر کا راستہ خراب ہے۔ اس حوالے سے سیاحوں کو کافی مشکلات ہیں اور سوات کے سیاحت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک سڑکوں کا تعلق ہے، خیبر پختونخوا حکومت کے دائرہ کار میں جتنی سڑکیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، وہ تو ہم ان پر کام بھی کر رہے ہیں، ان پہ فنڈز بھی لگا رہے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھرپور کام جاری ہے۔ یہ زیادہ تر جو شاہراہیں یا سڑکیں جو خراب ہیں، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری میں آتے ہیں، ان کے کنٹرول میں آتی ہیں، NHA کے کنٹرول میں ہیں، اور کچھ ان کے متعلقہ محکمہ ان کے لیے وہ فنڈ ریلیز نہیں کر رہے۔ یہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وفاق کا رویہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کر رہے ہیں، اور شاید وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ترقی ہو اور یہاں پر لوگ سیاحت کے لیے آئیں، لیکن بہر صورت ہمارا اپنا جو علاقہ ہے، ہماری اپنی جو ذمہ داری کا ایریا آف رسپانسبلٹی ہے، اس میں ایسی کوئی شکایت آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب نے باقاعدہ طور پر سیاحوں کو دعوت دی کہ وہ آئے، اور یہاں پر مطلب جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہ کھلے ہیں اور آپ انجوائے کریں۔ جی۔